بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں 72 ہیں، امام حسین نیٹ ورک بنا۔ کتنی اطاعت ہے کربلا میں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی صحابی نے اعتراض کیا ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ حضرت عباس نے علیہ باللہ کو اعتراض کیا ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہو اہل حرم میں سے کسی خاتون نے اعتراض کیا ہو۔ خواتین تو معصوم نہیں ہیں کہ مولا آپ ہمیں کیوں کربلا لے کر آئے، یہ مائیں ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جبکہ امام حسین کہہ رہے ہیں جس کو جانا ہے چلا جائے، لیکن کوئی امام حسین کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس نیٹ ورک کے اندر ایسا جاذبہ، ایسی کشش تھی کہ جو اس سسٹم کے اندر آتا ہے وہ صاحب بصیرت بن جاتا ہے، پھر وہ خون کا نذرانہ بھی دیتا ہے اور اہل بیت کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز فرمایا، اس نیٹ ورک کے افراد کی فکر صحیح ہونی چاہیے۔ کل آپ کی خدمت میں رکھا، یہاں اصلاح فکر کرنی ہے، اس کو ایک نظریے پہ لا کے آپ نے کھڑا کرنا ہے۔ اگر ان کے اندر نظریاتی اختلافات ہوں گے تو ایک گھر میں بھی 2 بچے ہوں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ تیسری چیز فرمایا، اس نیٹ ورک کی قوت اور طاقت جوان خون ہے، جوان ہے۔ رسول خدا فرماتے جب میں نے رسالت کا اعلان کیا، سب سے زیادہ جن لوگوں نے رسول کی مدد کی وہ جوان تھے، اور سب سے زیادہ جنہوں نے رسالت کے آڑے مشکلات کھڑی کی وہ بوڑھے لوگ تھے، کیونکہ جوان تنومند طاقت مند۔ تبھی فرمایا لوگوں 2 چیزوں کی قدر و قیمت جانو، کیونکہ جب یہ 2 چیزیں چھینی جاتی ہیں تب انسان افسوس کرتا ہے۔ یا رسول اللہ کون سی چیز؟ فرمایا العافیہ والشباب، ایک ہے صحت، دوسرا ہے جوانی۔ یہ بیمار سے جا کے پوچھو کہ صحت کی قدر کیا ہوتی ہے، یہ بوڑھوں سے جا کے پوچھو کہ جوانی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا جب تک جوان ہو اس کی قدر و قیمت کو جانو، اپنی انرجی کو جانو، اپنی طاقت کو جانو، فضول جگہ پہ اپنی انرجی نہ لگایا کرو، غلط جگہوں پہ اپنی طاقتوں کو ضائع نہ کیا کرو۔ اللہ نے تجھے طاقت دی تاکہ راہ خدا کے اندر مصمم رہو۔ کسی نیٹ ورک نے، پوری کائنات دیکھ لیں، اہل بیت غیبت کبریٰ میں بھی ہم چل رہے ہیں، ایسا نیٹ ورک اہل بیت دے کر گئے کہ اسی نیٹ ورک نے شہید حسینی پیدا کیے، اسی نیٹ ورک نے خمینی جیسی شخصیتیں پیدا کی، اسی نیٹ ورک نے شہید مطہری پیدا کیے، اسی نیٹ ورک نے پیدا کیے۔ ہے کسی اور نیٹ ورک میں ایسے افراد آپ کو نہیں ملتے۔ اسی نیٹ ورک نے آیت اللہ زکزکی پیدا کیا، جس بندے نے 12 ملین لوگوں کو شیعہ بنا دیا۔ یہی نیٹ ورک ہے جس نے تیجانی سماوی پیدا کی ہے، جس نے تقریباً 5 لاکھ کے قریب ٹیونس میں لوگوں کو کیا بنایا؟ شیعہ بنا دیا۔ یہ نیٹ ورک ہے کہ جس کے اندر لوگ آتے ہیں، اتنے اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ بستیوں کی بستیاں عاشق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بن جاتی ہیں۔ سندھ میں اتنے شیعہ نہیں تھے، آج اتنی شیعت کیوں بڑھی؟ یہ نیٹ ورک آف ابا عبداللہ الحسین ہے، جو لوگوں کو کیا بناتا ہے؟ مکتب اہل بیت کا گرویدہ بناتا ہے، عاشق بناتا ہے۔ اب فرمایا یہ جوان اس نیٹ ورک میں آیا، لیکن یہ کامیاب تب ہوگا جب جوان صالح ہوگا۔ نیٹ ورک میں آگے پر بد کردار تھے، فائدہ نہیں ہے۔ نیٹ ورک میں آگے فاسد تھے، فائدہ نہیں ہے۔ آپ سب پر شہزادہ امام حسین پہ آئے ہیں۔ آج شب 10 ہے، اعمال کی رات، دعا کی رات۔ اب راتوں کی اہمیت کو آپ جانیں۔ ایک بندہ 70 سال نیک رہا، عابد رہا، یہ پوری 70 سال کی زندگی ایک طرف۔ قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ 1000 شہر مطلب 1000 مہینے۔ اب اس کو ڈیوائیڈ کرو 12 سے، مطلب 70 سال کی زندگی ایک طرف، ایک لیلۃ القدر ایک طرف۔ اس کی اہمیت اتنی ہے۔ اسی طرح شب عاشور کے لیے ہے۔ اس رات کوشش کریں سوئیں نہیں، جاگیں، کیونکہ یہ راتیں اگر آپ سے ضائع ہو گئیں، فوت ہو گئیں تو پھر انسان پچھتا ہے گویا میں نے 70 سال کی زندگی کو ضائع کر دیا، گویا میں نے 80 سال کی زندگی ضائع کر دی۔ کیونکہ یہ لمحے ہوتے ہیں، ایک لمحہ انسان کو شمر بناتا ہے، ایک لمحہ انسان کو حر بناتا ہے۔ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، اے خدا اس گھڑی اور ہر گھڑی، یہ گھڑیاں ہیں۔ خدا قرآن میں کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے قسم ہے وقت کی۔ مفسر تفسیرہ کرتے ہیں قسم ہے وقت کی، کہ اگر وقت کی قسم کھانی تھی تو وقت کے اقسام ہیں۔ کبھی کہا والفجر، قسم ہے فجر کی، کہیں پہ نہیں ہے والعشاء والمغرب۔ یا فجر کی قسم کھائی یا عصر کی قسم کھائی۔
آپ کے 5 نمازیں، 2 نمازوں کا نام کیا ہے؟ نماز فجر، نماز عصر۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ مجھے قسم ہے وقت کی۔ کون سا وقت؟ وقت فجر۔ کون سا وقت؟ وقت عصر کا۔ ان 2 وقتوں کی قسم خدا نے کیوں کھائی؟ بالاخص والعصر کی کا، کیونکہ عصر وہ وقت ہے جو بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ نماز ظہر لمبی ہوتی ہے، لیکن جو نماز عصر کا وقت ہوتا ہے، اگر بندہ نوافلات کے ساتھ پڑھے، تھوڑی قرآن کی تلاوت کرے، وہ وقت بہت جلدی مغرب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو ترجمہ یہ ہوگا کہ مجھے قسم ہے اس وقت کی جو بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اللہ کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ کون کامیاب ہیں؟ الا الذین آمنوا، وہ کامیاب ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، عمل صالح انجام دیا۔ کیا ایمان لانا اور عمل صالح انجام دینا کافی ہے؟ کہ نہیں، 2 شرطیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ نماز پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، حج کر رہے تھے، عمل صالح تھا، لیکن حسین بلا رہے ہیں، ساتھ نہیں دے رہے، حق کا ساتھ نہیں دے رہے۔ خانقاہوں میں بیٹھ کے عبادتیں کر رہے تھے، لیکن نعرے حق بلند ہو، یہ حق کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اور کہا کہ حق کا ساتھ دینا اتنا آسان نہیں ہے، اگر راہ حق پہ چلو گے تو وتواصوا بالصبر، پھر تم نے صبر کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ کون سا صبر؟ زینب اگر راہ حق پہ چل رہی ہیں تو صبر کرنا ہے زینب نے۔ امام زین العابدین راہ حق پر ہیں، صبر کرنا ہے۔ امام حسین راہ حق پر ہیں، صبر کرنا ہے۔ یہ اس نیٹ ورک کے افراد کو سمجھایا جا رہا ہے، اگر نیٹ ورک آف اہل البیت میں آؤ گے، جان بھی دینی پڑ سکتی ہے، مال بھی قربان کر پڑ سکتا ہے، اپنا وقت میں دینا پڑے گا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے اہل بیت کے نیٹ ورک میں چلنا۔ حجر ابن عدی نے اپنی جانیں قربان کی، میں سمیت عمار نے جسم قطع کروا دیا، جناب حر نے اپنا بڑھاپا قربان کر دیا، تو یہاں پہ جانیں قربان کرنی پڑتی ہیں۔ نیٹ ورک اتنا آسان نہیں ہے۔ اب اگر فرد نیٹ ورک بنے ہو، ایک واحد لیڈرشپ کے نیچے اطاعت ہونی چاہیے تمہارے وجود میں۔ آج ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ اطاعت ہے۔ ہم لیڈر تو بنا دیتے ہیں پر لیڈروں کی اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ جب تک آپ کے اندر اطاعت نہیں آتی، میں نے بلتستان کی مثال دی تھی، لیڈرشپ ہو، اطاعت ہو، دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ ایک آیت اللہ زکزکی ہیں، 12 ملین لوگ شیعہ بنائے، کہاں افریقہ، کہاں نائجیریا، فائرنگ ہوتی، 18 لوگ مر جاتے ہیں، لیکن جلوس امام حسین کو نہیں چھوڑتے۔ آنکھ ان کی ضائع، 2 بیٹوں کو مارا جاتا ہے، کئی سالوں تک زندانوں میں ڈالا جاتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ میں جلوس ابا عبداللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کس طرح نیٹ ورک بنایا آغا زکزکی نے؟ تجھے دیکھنا ہے کہ اگر تو پیغام اہل بیت کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، پہلے دیکھو تمہارے معاشرے میں کس چیز کی کمی ہے۔ افریقہ میں سب سے زیادہ جو چیز قیمتی تھی وہ خون تھا۔ کمزور لوگ، ڈائلسس، اتنی بیماریاں، یہ جتنی آپ کی دوائیاں آتی ہیں، یہ دنیا کا جو ہیلتھ کا ادارہ ہے، یہ سب سے پہلے اپنی دوائیوں کو افریقن کنٹریز کے غریبوں پہ آزماتا ہے۔ جس طرح چوہوں پہ دوائیاں لگا کے آزمایا جاتا ہے، یہ ساری دوائیوں کو پہلے وہاں آزماتے ہیں، وہاں سے رزلٹ آتے ہیں۔ اب ان دوائیوں کے نتیجے اور سائیڈ ایفیکٹس میں کتنے بیچارے افریقن مر جاتے ہیں، ان کو ایز اے جانور استعمال کیا جاتا ہے۔ خون کی کمی، بیماریاں۔ آغا زکزکی نے کہا خون کی کمی ہے۔ اب ظاہر ہے میں نے اگر نائجیریا میں عزاداری کرنی ہے تو کس طرح کروں؟ اس طرح کروں کہ وہ لوگ مجھ سے کیا ہوں؟ انسپائر ہوں۔ اہداف کو سمجھو۔ ہدف مجلس امام حسین وجود کی اصلاح، شیعت کے اندر اتحاد و انسجام، واحد رہبریت کو پیدا کرنا۔ کربلا بتا رہی ہے قوم رہبر کے ساتھ کھڑی نہ ہو تو امام بھی ہو، نبی کا نواسا بھی ہو، شہید کر دیا جاتا ہے۔ علی جیسا مدبر بھی ہو، جنگ صفین ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ امام حسن جیسا امام بھی ہو، جیتی ہوئی جنگ ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ یہ پیغام کیا ہے؟ اگر اتحاد اور انسجام نہیں ہے، لوگوں میں بصیرت نہیں ہے، اوپر امام حق بھی بیٹھا ہے لیکن نیچے آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملتے، کیونکہ دیکھ رہے ہو امام زمانہ کے ظہور کو اتنا متاخر کیوں پروردگار عالم نے کیا؟ کہ جب تک لوگوں میں شعور پیدا نہیں ہوتا۔ میں اپنی قیمتی انبیاء اولیاء خدا کو بھیجتا ہوں، یہ لوگ قتل کر دیتے ہیں، پر میں تب تک نہیں بھیجوں گا جب تک تمہارے اندر احساس ذمہ داری، صلاحیت، عقل و شعور اور بصیرت پیدا نہیں ہو جاتی۔ کس طرح نائجیریا میں عزاداری کرنی ہے، کس طرح پاکستان میں عزاداری کرنی ہے، کس طرح عراق میں عزاداری کرنی ہے، ہر علاقے میں اس طرح سے کام کروں اور لوگوں کو اپنی طرف کیا کروں؟ اٹریکٹ کروں۔ کہ کس چیز کی کمی ہے نائجیریا میں؟ کہ خون کی بڑی کمی ہے۔ اب 2 طریقے ہیں،
یہ پاکستان والا طریقہ کہ اپنا خون نکالا جائے زنجیر زنی کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے کہ لیکن اس سے وہ اٹریکٹ تو نہیں ہوں گے ہماری طرف. کیا کریں؟ انہوں نے اپنے رفقا لوگوں کو کہا کہ تم ایک ایک بستی میں جاؤ. وہاں ایک ایک خون کی بوتل $100 میں ملتی تھی. کسی کو خون چاہیے 40,000 50,000 اور اتنے غریب وہ خون لے نہیں پاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جا کے اعلان کرو کہ ہم لوگ تجھے فری میں خون دینے کے لیے تیار ہیں. وہ پریشان، جہاں $100 ملتا اور یہ فری میں بوتلیں دینے، اور جتنے چاہنے والے تھے انہوں نے سب کو کہا کہ آپ خون ڈونیشن کا سلسلہ شروع کر دو، اور جب یہ خون لے دیں اور تم سے جب سوال کریں کہ بھائی تم کیوں دے رہے ہو، پھر انہیں یہاں لانا. کہاں لانا؟ مجلس ابا عبداللہ حسین میں لانا. انہوں نے خون دیا، گاؤں گاؤں قریہ قریہ پریشان ہو گئے کہ دوسرے خون چوسنے والے یہ کون ہیں جو خون گفٹ کرنے والے ہیں اور فری میں دے رہے ہیں، جہاں $100 آپ کو ایک بوتل کا مل سکتا ہے. اب کیلکولیٹ کرو، اگر 5,000 خون کی بوتلیں آ جائیں، ملٹی پلائی بائی 100 کرو، کتنا پیسہ بن جاتا ہے. کا سب کو دیا، سارے گاؤں کے گاؤں، مرد عورت پریشان. یہ کون سے لوگ ہیں؟ آغا زکزاکی کا ان سب کو بلاؤ. ایک بہت بڑا ہال انہوں نے رکھا جہاں پہ لکھا کہ جنہوں نے خون ڈونیٹ کیا ہے انہوں نے کیوں کیا. یہ سارے لوگ وہاں جمع ہوئے، انہوں نے ان کو جمع کیا اور پیغام ابا عبداللہ حسین دیا کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے انسانیت کے لیے اپنے بچوں کا خون بھی قربان کر دیا، جنہوں نے اصلاح بلاد کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. ان لوگوں کے دلوں میں عشق و محبت ابا عبداللہ حسین پیدا ہوا کہ 1400 سال پہلے ایک بندے نے ایک پیغام دیا ہے اور آج تک یہ لوگ عمل کر رہے ہیں. اس کے کلام میں کتنا اثر تھا، اور واقعاً اگر کوئی انسانیت کے لیے کام کر سکتا ہے تو انہی کا امام ہے، انہی کا مذہب ہے، انہی کا مکتب ہے. آپ دیکھتے ہیں چند سالوں میں 12 ملین لوگوں کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ شیعہ بنا دیا. اگر نیٹ ورک کے ساتھ کام کرو گے بستیوں کی بستیاں شیعہ بنا سکتے ہو. میں نام نہیں لے رہا، سندھ کا ایک علاقہ ہے، کچھ ہمارے ڈاکٹر حضرات نے وہاں محنت کی، مولاناز نہیں تھے، ڈاکٹرز تھے، انہوں نے ایک ٹیم بنائی، محنت کی، اور تقریباً کہنے لگے مولانا ہم نے 21 گاؤں کو شیعہ بنایا. ایک ٹیکنیک کے ذریعے، ممبر سے نہیں بتاؤں گا کیونکہ دشمن سمجھ جاتے ہیں، کہ ایک ٹیکنیک کے ذریعے سے ہم نے 21 گاؤں کو کیا بنایا؟ شیعہ بنا دیا. واقعاً اگر انسان نیٹ ورک کے ساتھ چلے اپنے وجود کو بھی بنا سکتا ہے، اپنے معاشرے کو بنا سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.